اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے بہت نازک ہے کہ بدعت کیا چیز ہے، بدعت کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو بظاہر مباح ہو، اچھا ہو، لیکن اس کو لازمی قرار دے کر دین کا حصہ بنا دیا جائے تو اچھا کام بھی بدعت ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ایسا نہیں کیا تو وہ کام اس لسٹ میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر اس اچھے کام کو ایک نفل کے طور پہ کیا جائے، اس کو لازمی قرار نہ دیا جائے تو ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں جو بہترین اور اعلیٰ اور سب سے اچھا کلام جو اس کائنات میں آیا وہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا بڑا اعلیٰ احسن صحیح طریقہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو اس میں یہ حضور خود فرما رہے ہیں حدیث پاک میں کہ کلام جو ہے اللہ کا اور باقی جو طریقہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور خود اپنا نام اس طرح حدیث میں۔ تو اب اس کے بعد اعلیٰ کلام بھی جب فرما دیا گیا اور اعلیٰ طریقہ زندگی بھی فرما دیا گیا تو اس کلام کی جتنی تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے صحابہ کو بتا دی، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ بدعت کیا چیز ہے، کہ وہ یہ ہے کہ مثلاً ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، ویسے بھی ہونی چاہیے، لیکن عام طور پہ اللہ تو اسی وقت زیادہ یاد آتا ہے، تو اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسرے دن ہی جو ختم ہے ایصال ثواب کا وہ کرانا لازمی اور ضروری ہے۔ 10 دن بعد یا 40 دن بعد اس کو لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو ایصال ثواب ہے یہ دوسرے دن کر لیا جائے، تیسرے دن کر لیا جائے، چھٹے دن کر لیا جائے، اسی دن کر لیا جائے، 10 دن بعد کر لیا جائے، 40 دن بعد کر لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں لازمی طور پہ فلاں دن کرنا، اسی قرآن پاک کا پڑھنا اور ایصال ثواب لازمی اس دن کرنا اپنی طرف سے جب لگایا جائے گا تو بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کوئی برابر کھڑا ہو سکتا ہے
آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، برابر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، جو ان کی نبوت ہے، رسالت ہے، اس کے ساتھ تو نبی بھی کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، وہ امام الانبیاء ہیں۔ تو ان کے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ڈال کر اسے لازمی قرار دے دینا، تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلاف جاتی ہے اور مناسب نہیں۔ باقی جتنے بھی نیک کام کیے جائیں، جو مباح ہیں، اچھے کام ہیں، کیے جائیں، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن ان کو لازمی قرار دے کے اسی طریقے سے کرنا جو طریقہ شریعت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، لازمی سمجھنا۔ اس لیے کہ یہ جو چیز ہے بدعت جو ہے، یہ ایک علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اعتقادی گمراہی ہے، یعنی عقیدے کی گمراہی، کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے ثواب کا کام کر رہا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اس میں کون سا گناہ ہے۔ لیکن جب وہ لازمی سمجھ کے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار نہیں دیا وہ کر رہا ہے، تو وہ کام جو ہے وہ خسارے میں جائے گا۔ جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں بات کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا آپ انہیں کہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کون لوگ خسارے میں ہیں، تو اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا وہ لوگ خسارے میں ہیں کہ جو بعض کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن وہ شریعت اور سنت کے خلاف جا رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا نیک اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ خسارے میں۔ چونکہ کام تو بظاہر وہ نیک ہی کر رہے ہیں، لیکن جب رسول ان کو نفل کہہ رہا ہے، وہ لازمی کہہ رہے ہیں، تو وہ جو کام ہے وہ خسارے کے، نقصان کے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ان کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ نہ کسی کو ایسے بدعتی کے فتویٰ لگایا جائے بغیر سمجھ بوجھ کے، اور نہ ان چیزوں کو اختیار کیا جائے کہ جو ایسی ہمارے رسم و رواج میں شامل ہو چکی ہیں۔ دونوں طرف سے احتیاط بڑی ضروری ہے، فتوے دینا بھی مناسب بات نہیں، اور دوسری طرف ان چیزوں کو جو ہم نے رسم و رواج سمجھ کے اپنے دین میں داخل کر لیے ہیں اور پھر ان کو لازمی سمجھ رہے ہیں، ان سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں یہ بات کی گئی کہ یہ ذرے جو ہوتے ہیں، جیسے کسی سوراخ سے روشنی کے ذرے کسی کمرے میں آتے ہیں کھڑکی سے، تو جو روشنی جو ہوتی ہے اس میں کچھ ذرے نظر آتے ہیں، ذرے اس روشنی میں، وہ جو پارٹیکل جو ذرے ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے بات کی کہ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں یہ ان ذروں کی طرح ہے کہ ان ذروں کو دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن پکڑا نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ جو اعمال ہیں وہ کیے تو جاتے ہیں لیکن وہ کسی اچھی جگہ جمع نہیں ہوتے۔ تو ان کو اس گرد و غبار سے تشبیہ دے کے تو قرآن نے کہا کہ یہ جو اعمال ہیں تمہارے، یہ ہم اس کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ اس لیے یہ گزارش ہے جو میں بات کر رہا ہوں اور جو میں سمجھی ہے، جو مفسرین علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شے کو نفل کہہ دیا تو اس کو کوئی شخص بھی اس روئے زمین پہ سنت واجب یا فرض نہیں بنا سکتا۔ جس کو سنت کہہ دیا اس کو واجب نہیں بنا سکتا،
جس کو واجب کہہ دیا اس کو فرض نہیں بنا سکتا، اور جس کو فرض کہا اس کو نفل نہیں بنا سکتا۔ لہذا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ بہترین کلام تو اللہ کا ہے، تو اللہ کے کلام کی ساری تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ تو دوسری طرف آپ نے کہا کہ بہترین طریقہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یعنی ارشادات وہاں ہیں اور اعمال وہاں ہیں۔ تو ان دونوں سے ہی ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہیں سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کوئی کام بھی جو دین میں نیا شروع کیا جائے وہ اچھا کام ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو نفل رہنے دیا جائے، نہ دین کا حصہ بنایا جائے اور نہ اس کو لازمی سمجھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔